ما کان لنبی، ما کانا نہیں ہے، شایان شان مناسب، لنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ما کان لنبی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کہ یکونا رہیں، لہو آپ کے پاس، اسرا اسیر کی جمع ہے، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اسرا قیدی، ما کان لنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان یہ بات نہیں ہے اور آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ان یکون لہ اسرا کہ آپ کے پاس قیدی رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یثخن آپ اچھی طرح ان کا خون بہا دیں، حتیٰ یثخن یہاں تک کہ اچھی طرح ان کا خون بہا دیں، فی الارض زمین میں، حتیٰ یثخن فی الارض یہاں تک کہ اچھی طرح زمین میں ان کا خون بہا دیا جائے، تریدون تم چاہتے ہو، عرض الدنیا دنیا کا فائدہ، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ اور اللہ، یرید چاہتے ہیں، الآخرہ آخرت، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ آخرت چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ یہ آیت اور اس کے ساتھ اگلی جو دو آیات ہیں یہ بھی غزوہ بدر کے موقع پر ہی نازل ہوئی، اور ان آیات کا پس منظر یہ تھا کہ جہاں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو وہاں پر کئی کفار کو قید بھی کیا گیا، کئی کفار کو قید کیا گیا، قیدی بنائے گئے، تقریباً 70 کفار قیدی بنائے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی، دو قسم کے مشورے آئے، ایک مشورہ تو یہ ہے کہ بڑا مناسب وقت ہے کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، جو کفر کی رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور کفر آئندہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے، ایک رائے یہ تھی، اور دوسری رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ لے کر چھوڑنے کے اندر دو فائدے تھے، ایک فائدہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی معاشی حیثیت اور مستحکم ہو جاتی، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ عین ممکن ہے کہ یہ لوگ کل کو مسلمان ہو جاتے ہیں، تو مسلمان ہوتے ہیں تو اس میں بھی مسلمانوں کا ہی فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کی بنیاد پر جو دوسری رائے تھی اس کو پسند فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں ان کی جان بچتی ہے، کفار کی جان بچ جائے گی، ہم نے ان کی طاقت ایک دفعہ ختم کر دی تھی، جو حملہ آور ہوئے تھے ان کو بھگا دیا، اور جو باقی قیدی ہمارے پاس آئے ہیں یہ بھی ہماری فتح ہے ان کو قید کرنا، اب اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو امید ہے کہ ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے یہ کل کو اسلام قبول کر لیں، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ بات ہوئی بھی، پھر بعد میں ایسا ہوا بھی، بہت سارے لوگ ان میں سے جو قیدی بنے تھے، سب سے بڑی جو مثال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ غزوہ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ کفار کے لشکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے،
تو قیدی بنا لیے گئے. اس موقع پر پھر ان کو بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور پھر وہ بعد میں مسلمان ہوئے. وہ اسلام لائے، بعد کے اندر مسلمان ہوئے اور پھر وہ ہمیشہ اسلام پر رہے اور وہ اور ان کی نسلیں پھر وہ اسلام پر رہیں اور اسلام کی خادم بنی. لیکن اللہ رب العزت کو نا وہ جو پہلی چیز تھی وہ زیادہ پسند تھی. تو کچھ صحابہ کرام جن کی رائے یہ تھی کہ اڑا دیا جائے، ان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رائے یہ تھی کہ اڑا دی جائے گردن ان کی، تاکہ بالکل ہی کفر کا نہ یہاں سے نام و نشان ہم مٹانا شروع کر دیں. 70 ہم پہلے مار چکے ہیں، 70 اور مار دیں تو ان کی طاقت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے جس کا عزیز ہے نا وہ خود اپنے قریبی عزیز کی گردن اڑائے. وہ خود اپنے قریبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے وافقت ربی فی ثلاث، 3 مواقع ایسے ہیں جہاں میری رائے اللہ کی وحی کے مطابق تھی. میری رائے اللہ کی وحی کے مطابق تھی. ان میں سے کہتے ہیں اسارا بدر، ان میں سے ایک بدر کے قیدی بھی ہیں کہ ان کے اندر جو رائے میں نے دی تھی اللہ رب العزت کی جو وحی تھی وہ اسی کے مطابق تھی، یعنی میری رائے وحی کے مطابق تھی. ما کان لنبی، نہیں تھا یہ مناسب نبی کے لیے ان یکون لہ اسرا، کہ نبی کے پاس قیدی رہیں، حتی یثخنا، جب تک کہ وہ کچل نہ ڈالے ان کو، اچھی طرح خون نہ بہا دے ان کا، فی الارض، زمین میں. تریدون، تم چاہتے ہو، عارض الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، تم دنیا کا فائدہ اور دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو. واللہ، اور اللہ تعالی، یرید الآخرہ، آخرت چاہتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. ایک پہلو تو یہ تھا اس کا. ایک پہلو اور بھی تھا. غزوہ بدر پہلی باقاعدہ لڑائی ہے اور کوئی بہت پلان لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ سمجھیے کہ اچانک واقعہ پیش آیا. اس کے لیے پہلے سے ہوتا نا ذہنی طور پر تیار کرنا فوجوں کو اور ان کو ہدایات دینا اور ان کو چیزیں سمجھانا، یہ اتنا موقع نہیں ملا تھا. یہ اتنا موقع اب جب میدان میں بندہ موقع آتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہاں کہاں بہتری ہے اور کہاں کہاں بہتری کی گنجائش ہے، پھر پتہ چلتا ہے. غزوہ بدر میں کیا ہوا، ایک یکدم حادثہ سا پیش آیا ہے. حادث کو کسی حد تک آپ حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک طرح کا حادثہ سا پیش آیا ہے. اب جب دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے نا، دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ صحابہ کرام سب کے سب دشمن کا پیچھا کرتے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا تھا ان کا خاتمہ کرتے، جتنا زیادہ سے زیادہ ان کا خاتمہ کرتے. لیکن صحابہ کرام نے یہ سوچ کر کہ دشمن میدان سے چلا گیا ہے، بس ٹھیک ہے، جان چھٹی، لڑائی ختم، ہم فتح یاب. اور دوسری چیز یہ کہ چلو جو غنیمت ہے، مال ہے، اس کو سمیٹا جائے. یہ چیز بھی تھوڑی سی ساتھ تھی. اللہ تعالیٰ اس طرف بھی متوجہ کر رہے ہیں. تریدون عرض الدنیا، تمہاری نظر تھوڑی سی دنیا کے ساز و سامان پر بھی تھی. اس سے پہلے بھی تھوڑی سی ملتی جلتی صورت پیش آئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 گروہوں میں سے میں ایک گروہ پر تمہیں فتح یاب کروں گا، تو کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بھی تھا کہ جو تجارتی قافلہ ہے اس پہ فتح مل جائے، لڑائی کم، فائدہ زیادہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا اصل جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ دشمن کی طاقت کو ہم نے کچل کر رکھ دینا ہے. دشمن کی طاقت کو کچل کر، باقی یہ جو ہے نا مال و اسباب، غنیمت، تو یہ ایک ثانوی چیز ہے، مل جاتی ہے بہت اچھا ہے. جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا یسألونک عن الانفال، انفال نفل کی جمع ہے، اضافی چیز. یہ اس لیے اللہ نے اضافی اس لیے وہاں کہا تھا کہ یہ
مقصد نہیں ہے غنیمت کا مال حاصل کرنا، یہ مقصد نہیں ہے، وہ تو اللہ جہاں سے چاہیں گے تمہیں دلوا دیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ کفر کو کچل کے رکھ دو، وہ کبھی سر اٹھانے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے لیے انفال کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا۔ وہ اس لیے تھا بھائی یہ تو بات کی چیزیں، اضافی چیزیں ہیں، ایک بونس کے طور پر آپ کو یہ چیز، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کفر کی طاقت کو کچلنا ہے۔ اسی لیے بہت سے مواقع پر حضور نے معاف بھی فرمایا، لیکن بہت سے مواقع پر بری طرح خاتمہ بھی کیا گیا، بہت سے مواقع پر بری طرح کفار کا خاتمہ بھی کیا گیا۔ تو ما کان لنبی، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، یہ زیادہ مناسب نہیں تھا کہ ان یکون لہ اسریٰ، قیدی ان کے پاس رہے، حتی یسکن فی الارض، بلکہ زمین کے اندر ان کا اچھی طرح خون بہا دینا چاہیے تھا۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتے ہیں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ لولا، مختلف مواقع پر میں نے یہ بات کی ہے، جمعے کے اندر تو تفصیلاً یہ بات ہوئی ہے کہ اسلام جب اصول قانون بناتا ہے نا، بھلے سے وہ مالی اصول اور قوانین بھی ہوں، بھلے سے وہ لوگوں کے درمیان معاملات بھی کیوں نہ ہوں، ان میں جو مالی فائدہ ہے نا، مالی فائدہ، اسلام اس کو پرائیورٹی کبھی بھی نہیں دیتا، اسلام اس کو پرائیورٹی کبھی بھی نہیں دیتا۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کفر پرائیورٹی دیتا ہے اس کو، مجھے کیا فائدہ ملے گا، مجھے کیا ملے گا، میرا اس میں کیا ہے، میرا حق یہ ہے، یہ کفر کا مزاج ہے۔ مالی فائدہ سب سے پہلے، باقی سب کچھ گیا بہاڑ میں، یہ کفر کی سوچ ہے۔ اسی لیے وہاں یہ ہے، کفر کہتا ہے مرد ہے تو بھی کما، عورت ہے تو بھی کما۔ مرد کماتا ہے کہتا ہوں میرا جو مرضی کروں، عورت کماتی ہے کہتی میرا جو مرضی کروں۔ اسلام کہتا نہیں، اسلام مال کو سب سے اوپر فوقیت نہیں دیتا، پرائیورٹی نہیں دیتا۔ اب صحابہ کرام جو اس وقت تھوڑا سا مالی غنیمت، وہ بھی جنگ کا حصہ ہے، مالی غنیمت کی طرف لگے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز اس طرح پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ بہت سے اور شکلیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور شکلیں، ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ چیز جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ پرائیورٹی نہیں ہے، یہ ترجیح نہیں ہے، اس پر فوقیت نہیں ہے۔ ضرورت ہے ٹھیک ہے، اس سے انکار بھی نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اسی لیے بہت سی جگہوں پر اسلام نے مال کو حرام قرار دے دیا، اور نہیں بھائی، کیوں؟ ہو سکتا ہے اخلاق برباد ہو سکتا ہے اس سے صحت برباد ہو سکتا ہے اس سے ایمان کو نقصان پہنچے، ہو سکتا ہے اس سے رشتوں کو نقصان پہنچے، لہذا رشتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ مال جائز نہیں ہے، اور اخلاقی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ مال جائز نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اسلام سود کو حرام قرار دیتا ہے، سود کو حرام بظاہر یوں لگتا ہے، سود کے اندر فائدہ ہے، سود کے اندر تو فائدہ ہے، بندے کو اضافی پیسے ملیں گے، لیکن یہ جو فائدہ ہے نا تھوڑا سا، یہ فائدہ معاشرے کو ڈیوائیڈ کرنے والا ہے، معاشرے کو ڈیوائیڈ، اس لیے کہ یہ فائدہ معاشرے کے غریب طبقے کو کبھی بھی نہیں پہنچے گا، یہ فائدہ معاشرے کے صرف اور صرف امیر طبقے کو پہنچے گا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ امیر اور غریب کے درمیان ایک تفریق پیدا ہوگی، اس سے امیر اور غریب کے درمیان، آپ نے کسی گدا گاڑی والے کو دیکھا ہے کہ اس کا بینک کے اندر آنا جانا ہو؟ نہیں۔ ریڑھی والے کو دیکھا ہے، فروٹ لگانے والا، اس کا آنا جانا ہو؟ عموماً بہت کم، نہیں۔
यहां कौन जाएगा? मुआशी एतबार से मुस्तहकम तबका, मुआशी एतबार से मुस्तहकम तबका। एक बेचारी माई, बूढ़ी अम्मा जो छोटे छोटे बिस्कुट के पैकेट लेकर बेचकर गुजारा कर रही है, क्या इसका बैंक के साथ कोई मामला हो सकता है? बैंक इसको कहेगा वेलकम, आओ इधर बैठो, तुम मुआशरे के गरीब हो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? नहीं। ये जो हमारा मुआशी निजाम इस वक्त चल रहा है, जो सूदी निजाम चल रहा है, ये किसको कैच करता है? जो ऑलरेडी स्टेबल है, जिसके पास पैसा है, साहिब हैसियत है, आओ भाई आओ। ये तफरीक पर इस्लाम कहता है चूंकि ये जो पैसा है ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचा देगा, लेकिन मुआशरे के अंदर तफरीक और तकसीम पैदा करता है। सॉरी, इसके नतीजे, इसके बरअक्स इस्लाम क्या करता है? बैतुल माल, इस्लाम बैतुल माल को इसके ऊपर फौकियत देता है। बैतुल माल क्या है? बैतुल माल वो क्या चीज है? बैतुल माल का मतलब यह है कि मुआशरे के वो लोग जो अपनी जरूरियात पूरे नहीं कर सकते, जो अपने वसाइल पूरे नहीं कर सकते, बेवा औरत है कोई, क्या करे? या तो भीख मांगे या खुदा ना खासा किसी बुराई के रास्ते पे चले। नहीं भाई नहीं, बैतुल माल सपोर्ट करेगा। बैंक और बैतुल माल बेसिकली ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के बरअक्स हैं। ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। तो इस्लाम पैसा, माल, इसको आखिरी दर्जे पर रखता है। हां, ये जरूर कहता है किसी का हक ना मारो, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना करो। जी, लऊ अगर ला ना किताब लिखा जा चुका होता, फैसला हो चुका होता, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, लौला किताब मिन अल्लाह, अगर फैसला ना हो चुका होता अल्लाह की तरफ से, सबका पहले से फैसला ना हो चुका होता, लमस्सकुम, जरूर बिजरूर तुम्हें पहुंचता। यूरोप के अंदर ना एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। वो बिजनेस क्या है? सेक्स वर्कर। औरत है ना, कोई और काम नहीं है, चल कोई बात नहीं, अपनी इज्जत बेच, लोगों को एंजॉय करा, पैसा कमा। करोड़ों की तादाद में, मैं अरब की बात नहीं कर रहा, हो सकता है अरब की तादाद में भी हो, करोड़ों की तादाद के अंदर खवातीन, उन्होंने और कुछ नहीं है, चलो जी मेरे साथ टाइम गुजारो, मुझे पैसा दो, बिजनेस पैसा। इस्लाम कैसे ये इस हद तक गिरी हुई हरकत का सोच भी नहीं सकता इस्लाम कि औरत जात को यह कहे कि तू इज्जत बेच और पैसा कमा। इस्लाम नहीं, बिल्कुल नहीं, इस्लाम के अंदर ये कतआन नहीं है। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो उसूली इस्लामी मुआशरा कायम किया, उसूली इस्लामी मुआशरा कायम किया, उसमें मुआशरे के वो तबकात जो मेहनत नहीं कर सकते, उनके लिए पूरे रोजगार का बंदोबस्त होना है, उनको बैठे हुए मिलेगा। और ऐसी कोई चीज वो तो सोची भी नहीं जा सकती ना। लमस्सकुम, जरूर को जरूर तुम्हें पहुंचेगा, फीमा, उसमें जो अखज़्तुम, तुमने लिया, अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजाब। लौला किताबुम मिन अल्लाह, अल्लाह ने गनीमत का माल, ये फिदिये का माल तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है कि ठीक है तुम ले सकते हो, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से ये जो फिदिया है और ये गनीमत है ये हलाल न होता, लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, जो तुमने लिया है ना इस पर तुम पर बहुत बड़ा अजाब आता। इसमें वो माली गनीमत भी है कि जो मुसलमानों ने उस वक्त लेने में थोड़ी सी जल्दी की, और इसमें वो फिदिया भी है जो कैदियों का लिया गया। तो लौला किताबुम मिन अल्लाह, अगर अल्लाह की तरफ से पहले से ना लिखा जा चुका होता कि ये हलाल है तुम्हारे लिए, तो लमस्सकुम, तो पहुंचता तुम्हें, फीमा, उस बारे में, अखज़्तुम, जो तुमने लिया है, अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजाब पहुंचता। फकुलू, खाओ, मिम्मा, उसमें से जो गनीमतुम, जो मिम्मा गनीमतुम, जो तुम्हें गनीमत के तौर पर मिला है,
کھاؤ اس میں سے جو تمہیں غنیمت کے طور پر ملا ہے، حلالاً طیبا، یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب اگلی دفعہ غزوہ احد ہوا، غزوہ احد، اس میں ابتداءً جو مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے نا، وہ فتح بدر کی نسبت بہت بڑی تھی۔ ابتداءً جو فتح ہو گئی تھی وہ بدر کی نسبت بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ بدر کے اندر کفار 1000 کی تعداد میں آئے تھے، احد میں 3000 کی تعداد میں آئے تھے، اور احد میں وہ قبائل بھی شامل کیے تھے، انہوں نے جنگجو لڑنے والے قبائل وہ بھی شامل کیے تھے تاکہ ہم پورا بدلہ اور انتقام لیں۔ لیکن ابتدا ہی کے اندر مسلمانوں نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ان کو، اور بدر میں تو صرف 70 کافر مارے گئے تھے، لیکن احد کے اندر مارے جانے والے کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدائی مقابلہ ہوا تھا جس میں کفار بھاگ گئے تھے، صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے 30 سے زائد کافروں کو قتل کیا تھا، صرف حضرت حمزہ رضی اللہ۔ باقی مسلمانوں کے ہاتھوں جو مارے گئے اس سے بہت زیادہ تھے۔ کیوں؟ اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یار ان کو ہم نے کچلنا ہے، ان کی طاقت جو ہے نا وہ ہم نے تہس نہس کر دینی ہے۔ بس وہ تھوڑا سا ایک منظر تبدیل ہوا جس کی وجہ سے بعد میں پھر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، اور وہ منظر کی تبدیلی بھی اس لیے تھی کہ جو بھاگ رہے ہیں نا ان کے پیچھے جایا جائے، جا کے ان کو بھی مارا جائے۔ بس وہ، لیکن وہ تھوڑی سی سمجھنے میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا کوتاہی ہو گئی، اس وجہ سے بہت کافی نقصان ہوا۔ فَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس میں سے جو غنیمتم، تمہیں غنیمت کے طور پر ملا ہے، حلالاً طیبا، یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ بس یہاں پر پڑھنا ہم نے زیادہ تھا لیکن بس ٹائم